دنیا کی مشہور پینٹنگز کے بارے میں ہماری اپنی 5 ہے کہ ہمارے پاس ہے. امپریشن سن رائز کو اپنی تخلیق سے لے کر اب تک امپریشنسٹ موومنٹ کی بنیادی علامت سمجھا جاتا ہے. اس میں نارتھ ویسٹرن فرانس کی لی ہاو پورٹ کو پینٹ کیا گیا ہے. اسے مونے کا سب سے اہم شاہکار کہا جاتا ہے، جس کی نظریاتی اور تکنیکی طور بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس میں کہیں مونے کا ایک جذباتی پہلو بھی محسوس ہوتا ہے، جس کا تعلق فرانکو جرمن وار کے بعد فرانس کی بحالی کے لیے کی جانے والی کوششوں سے ہے. یہ جنگ 1870 سے 1871 تک رہی اور یہ پینٹنگ 1872 میں پینٹ کی گئی. اس لیے اسے مونے کا پوئٹک ایکسپریشن بھی کہا جاتا ہے. یہاں ہمارے سامنے ایک سمندری منظر ہے جو اپنے اندر دھند میں لپٹی بندرگاہ دکھا رہا ہے، جس میں سب سے نمایاں صبح کا روشن سورج ہے جو طلوع ہوتے ہوئے آسمان پر اپنا آتشی اجالا بکھیر رہا ہے اور نیچے گہرے سرد پانی میں اپنی کرنیں منعکس کر رہا ہے. اور یہیں فور گراؤنڈ میں ہم 2 چھوٹی کشتیاں دیکھ رہے ہیں جو پورٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ان پر کچھ لوگ سوار ہیں، جبکہ مڈل گراؤنڈ میں درمیان سے دائیں جانب پورٹ پر کچھ کرینز، بحری جہاز اور مشینیں ہیں، اور درمیان سے بائیں طرف ایک 4 مستول والا بحری جہاز پورٹ کی طرف بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. اس کے پیچھے سٹیم بوٹس ہیں جن کی چمنیوں سے دھواں نکل کر آسمان کے بادلوں میں گم ہو رہا ہے. دائیں جانب بیک گراؤنڈ میں بھی کچھ کارخانوں کی چمنیاں ہیں جو پینٹنگ کے مڈل گراؤنڈ میں سٹیم بوٹس کی چمنیوں اور جہاز کی مستولوں کی مدد سے ایک ایسی ورٹیکل فارم بنا رہی ہیں جو ہورائزن کی دھندلی اور غیر واضح اسپیس میں کچھ ہیپننگز یا ایکٹیویٹیز کا احساس دلاتی ہیں، اور ایک طرح سے اس کے سکوت کو بریک کرتے ہوئے اسے دلچسپ یا قابل توجہ بنا رہی ہیں. اس پینٹنگ میں زیادہ تر کول اور ڈل رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ بلو اور گرے اور ان کی مختلف ٹونل ویریشنز، جبکہ جو حصے ہماری توجہ فوراً کھینچ رہے ہیں وہاں وارم کلرز کے سٹروکس لگائے گئے ہیں، جیسے کہ مرکزی طور نظر آنے والا سورج جس میں سرخی مائل نارنجی رنگ لگایا گیا ہے، اور اسی کی حدت کو کچھ کم کر کے پانی میں انعکاس کے لیے اور پھر بلو اور گریش کے ساتھ آسمان میں استعمال کیا گیا ہے. اس طرح سے اس پینٹنگ کا منظر اپنی بصری وضاحت بڑے توازن کے ساتھ دکھا رہا ہے. شاید آج کچھ لوگ اس پینٹنگ کے بارے بیان کردہ تعریف سے متفق نہ ہوں، تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہ ہوگی. اپریل 1874 میں جب پہلی بار یہ پینٹنگ نمائش کے لیے پیش کی گئی تو اسے اس کے اجلت میں لگے اور تفصیلی جزیات سے آری برش اسٹروکس کی وجہ سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ امپریشنسٹ آرٹسٹوں کا گروپ اپنا جو نظریہ پیش کر رہا تھا، یہی پینٹنگ اس کی سب سے جامع مثال بھی تھی. تو اسے تنقیدی طور پر دیا گیا نام امپریشن ہی اس گروپ موومنٹ نے بطور نام اپنا لیا. آج یہ ایک شاہکار پینٹنگ کے طور جانی جاتی ہے جس کی تخلیق نے آرٹ کی دنیا میں ایک نئی
اور انقلابی تحریک کو نام دیا امپریشنزم۔